Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with lecture 37 of Forensic Psychology. In the previous lecture, we've been talking about forensic psychotherapy. Forensic psychotherapy کیا چیز؟ کیا وہ ساری psychotherapies جو ہم forensic setting میں use کرتے ہیں forensic psychotherapy نہیں کہلا سکتے؟ There is a major difference. The other psychotherapies have been developed as generic psychotherapies. Even if some of these have been developed in the prison setting, are still being used with people outside as well. جیسے solution focused therapy ہے یا narrative therapy ہے, گو کہ ان کی prison population میں بہت زیادہ application ہے. Still they are not, strictly speaking, forensic psychotherapies. And we use them a lot outside of the prison setting or the forensic setting. لیکن جو فورینزک سائیکو تھراپی ہے دیٹ از اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ فار فورینزک پاپولیشنز فار فورینزک سیٹنگ. سو پہلی بات تو یہ. اب اس کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی. تو ایک چیز یاد رکھیے کہ اٹ از اے بیلنسنگ ایکٹ بٹوین ایمپتھی اینڈ ریسپیکٹ آن دا ون ہینڈ اینڈ لمٹ سیٹنگ اینڈ فرمنس آن دی ادر. اچھا, آپ یہ کہیں گے کہ جناب باؤنڈریز اور لمٹ سیٹنگ جو ہیں وہ تو ہر تھراپی میں ہوتی ہیں. دیٹس فائن, آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ آرگیومنٹ. بٹ ان دا پرزن سیٹنگ اور ان دا فورینزک سیٹنگز دیر از اے اسپیشل نیڈ, دیر از اے پرٹیکولر نیڈ فار لمٹ سیٹنگ, دیر از اے پرٹیکولر نیڈ فار دا بیلنسنگ ایکٹ. اس میں مجھے یاد ہے رابرٹ ہیئر ایک بڑے مشہور سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے سائیکوپیتھی چیک لسٹ بھی ڈیولپ کی ہے. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا. کہ وہ پرزن میں اس طرح سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے بہت ہی نائسلی, پولائٹلی, جینٹلی لوگوں سے ڈیلنگ شروع کی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ بہت بری طرح ایکسپلوئٹ ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ رابرٹ ہیئر صاحب نے یہ سارا ذمہ جو ہے وہ لوگوں پہ ڈال دیا. انہوں نے کہا دیکھیں کتنے یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ کو جو کہ اچھی طرح ان سے پیش آ رہے ہیں انہیں ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. What he forgot to do was the fact that boundary setting is very important in all therapy. اور چونکہ he wasn't properly trained as a psychotherapist, he made the mistake of not setting any boundaries, not being firm, not setting limits. تو اگر تھوڑی سی بھی سائیکو انالیٹیکل ٹریننگ یا سائیکو تھراپی کی ٹریننگ ہو تو باؤنڈریز کا آئیڈیا جو ہے وہ بڑا کلیئرلی سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن فورینزک سیٹنگ میں جو ہمیں رابرٹ ہیئر کی ایگزامپل سے پتا چلا کہ فورینزک سیٹنگ میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لمٹ سیٹنگ کی اور فرمنس کی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ایکسپلورنگ تھراپیوٹک الائنس. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ اس ایمپتھی اور سیٹنگ لمٹس کے بیلنسنگ ایکٹ میں جو تھراپیوٹک الائنس ہے وہ کہیں نظر سے اوجھل نہ ہو جائے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جو کلائنٹ اور تھراپسٹ کا ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے وہ اس ریلیشن شپ پہ توجہ کرے سائیکالوجسٹ اور اسے ایکسپلور کرے. اس میں جو کمی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے. چاہے ایمپتھی ایک طرف ہے, فرمنس دوسری طرف ہے, لیکن اس بیلنسنگ ایکٹ پہ چلتے چلتے جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ سفر نہیں ہونے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ, دیٹ شوڈ آلویز بی کیپٹ ان مائنڈ. دا تھرڈ پوائنٹ, اینڈ آئی تھنک perhaps the most important therapeutically, is that in forensic psychotherapy a whole range of experiences is provided. اور اس میں جو رینج ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے آرٹ تھراپی ہے, میوزک تھراپی ہے, ایکسپلورنگ چائلڈہڈ کانفلکٹس ہے, solving particular problems ہے, what we do is drama therapy کی میں نے بات کی تھی کہ patients are encouraged to participate in dramas or even design stage or participate in any aspect. And we also discussed the possibilities that patients could actually write their own plays, especially those who are particularly skilled. Then mixing individual with group therapies, that's another very interesting feature of forensic psychotherapy, that you could have an individual setting جس میں کہ therapy چل رہی ہے
اور پھر ایک گروپ سیٹنگ جس میں کوئی اور سائیکو تھراپیوٹک ایسپیکٹ ہے وہ چلایا جا رہا ہے. سو انڈیویجول اور گروپ دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور دونوں میتھڈز جو ہیں ان کی اسٹرینگتھ جو ہیں وہ ایکسپلور کی جاتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں. دین ان فورینسک سائیکو تھراپی وی آلسو ورک سسٹمکلی, یعنی ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, اسٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو ورکنگ ٹوگیدر, انڈرسٹینڈنگ دا سسٹم ان وچ یو آر, not try and upset too many people, yet try and get change made possible. Try and get people on your side. اور اس سے ہم نئے پوائنٹ, جو اگلا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, وہ دیٹ از بلڈنگ alliances with staff. تو اسٹاف ممبرز میں جس ادارے میں بھی آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان میں سے allies ڈھونڈنا, like minded people ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ alliances بنانا to achieve your goals. That's very important. And finally, we talked about getting institutional support for your work. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں بہت اہم ہیں, اور اس میں مثلاً میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہوتی ہے, انسٹیٹیوشن کی سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے. انسٹیٹیوشن کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح اسٹرکچرڈ نہیں ہیں کہ ان میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اچھی طرح سے ڈلیور کی جا سکے. تو اداروں کے اسٹرکچر کو ہمیں چینج کرنا ہوگا, لیکن ادارے آپ جانتے ہیں کہ اتنے آرام سے چینج ہوتے نہیں ہیں. اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو چینج این انسٹیٹیوشن. سو واٹ ڈو وی ڈو دین؟ وی ورک slowly, gradually, effecting small changes, جیسے میں نے کہا, creating allies, getting friends on your side, using all the resources available to you, getting institutional support, and then institutions take on a new face, even though it's a very difficult challenge. All right, so now we come to violence reduction program. وائلنس ریڈکشن پروگرام کیا چیز ہے اور کیوں وجود میں آئی؟ اب جہاں تک تو بات ہے عام پیٹی کرمنلز کی, so that is something that we have seen can be resolved. کسی شخص نے کوئی چھوٹی موٹی چوری کی, کوئی چھوٹا سا جرم کیا, اسے سزا ہوئی, اس کا کافی افیکٹ ہوتا ہے, وہ بندہ نکلا, ہوپ فلی ریہیب ہو گیا, اس میں کوئی سیویئر پرسنالٹی پرابلمز نہیں ہیں, کوئی سیویئر سائیکولوجیکل پرابلمز نہیں ہیں. The person is much easier to deal with. With a carrot and stick type of policy, we can deal with such people. جو وائلنس ریڈکشن پروگرام بنایا گیا وہ ایسے کرمنلز کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جن کو انٹریٹیبل سمجھا جاتا ہے, یعنی جو ایسے وائلنس کی ان کی لائف میں اتنی اہمیت ہے اور اتنی زیادہ وہ ہر وقت تشدد سے کام لیتے ہیں, ہر چیز کو وائلنس سے ریزالو کرتے ہیں, کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی وائلنس ایکسپیرینس کیا ہے, بچپن سے ہی وائلنٹ ہو گئے ہیں, اسکول میں بلینگ کرتے رہے ہیں, اسکول سے باہر لوگوں کو مارتے رہے ہیں. بہت جسے ہم کہتے ہیں, جب ہم نے پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کی تھی تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے زمرے میں بھی آتے ہیں, اس کیٹیگری میں شامل کیے جا سکتے ہیں. پرزن میں ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, they are constantly violent and aggressive. تو ان کے لیے this is a very difficult population, ان کے لیے وائلنس ریڈکشن پروگرام بنایا گیا. اور وائلنس ریڈکشن پروگرام اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ سے وائلنس رسک اسکیل کی بات کی تھی, VRS, جو کہ وانگ اور گارڈن نے بنایا تھا کینیڈا میں. تو وانگ اور گارڈن نے کینیڈا میں جو وائلنس رسک اسکیل بنایا, اس کے دو فیچرز تھے. ایک تو تھے اسٹیٹک فیکٹرز, وہ فیکٹرز جو آپ چینج نہیں کر سکتے. مثلاً کسی کے بچپن میں بہت پرابلمز آئیں تو اب آپ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے نا, بچپن تو اس کا تبدیل نہیں کر سکتے. یٹ یو کین پریڈکٹ کہ جس کے بچپن میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اس کا جو وائلنس ہے وہ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جس کا بچپن ٹربل فری گزرا, رائٹ؟ اچھا, یہ تھے اسٹیٹک فیکٹرز.
Then there are dynamic factors. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ابھی بھی آپ کی لائف میں اثر انداز ہو رہے ہیں. مثلاً ویپن یوز. ایک بندہ اپنے پاس چھری رکھتا, so he is more likely to be violent than a person who doesn't carry a knife. ٹھیک ہے نا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو لیکن ہم اس کو چینج بھی تو کر سکتے ہیں نا. اس انسان کو ہم ایسا انسان بنا سکتے ہیں کم از کم کہ جو اپنے پاس چھری نہ رکھتا ہو, تو اس کی جو وائلنس کی سیویرٹی ہے وہ فوراً کم ہو جائے گی. رائٹ, سو دیز آر کامن سینس کائنڈ آف تھنگس جس پہ وانگ اور گارڈن نے یہ سوچا کہ جناب کیوں نہ ہم ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کریں جو کہ ان لوگوں کی نیڈس کو میٹ کرے, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈائنامک فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرے. سو ویل ٹاک اباؤٹ اٹ ان گریٹ لینتھ ٹوڈے, بٹ لیٹس سی what are the main features, what are the salient features of this client population and the program. So سب سے پہلی بات یہ ہے کہ we change dynamic factors. جو بھی dynamic factors ہم نے violence risk scale میں identify کیے ہیں ان کو ہم change کریں. Then the fact that it's an extremely difficult client group. تو اس میں اس پروگرام میں جو سائیکالوجسٹ آتا ہے یا جو سائیکالوجسٹ اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں کلینکل سائیکالوجی جو ہے اس پہ عبور ہونا چاہیے. دے شوڈ نو اے ہول رینج آف تھراپیز. ٹھیک ہے نا, انہیں جیسے میں آپ سے سولوشن فوکس تھراپی کی بات کر رہا تھا یا نیریٹو تھراپی کی بات کر رہا تھا یا سائیکو انالیٹیکل تھراپی کی بات کر رہا تھا, بیہیویئر تھراپی کی آپ سے بات کی ہے, تو اس قسم کی تھراپیز کا انہیں اچھا خاصا نہ صرف یہ کہ پتہ ہونا چاہیے بلکہ ان پہ عبور ہونا چاہیے. So that's one. The second thing is that that person must have had some experience of forensic settings. یعنی ایک ایسے سائیکالوجسٹ کو جو صرف نارمل نان کرمنل پاپولیشن کے ساتھ کام کرتا رہا ہے, آپ جیل کے ماحول میں لے آئیں گے تو ان کے اپنے لیے پرابلمس کھڑی ہو جائیں گی. وہ ایک ایک چیز پہ اعتراض کریں گے, ایک ایک چیز پہ جو ہے کانفلکٹ کریٹ ہوگا. سو کچھ فورینزک سیٹنگ کا ایکسپیرئنس بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے. رائٹ, سو ریئلائزنگ دیٹ اٹس این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کلائنٹ گروپ, وی نیڈ سائیکالوجسٹ ود بوتھ ساؤنڈ کلینکل ٹریننگ اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ آلسو سم سالڈ فورینزک ایکسپیرئنس. سو یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو تبھی وہ یہ بیلنسنگ ایکٹ پرفارم کر سکیں گے. دین دا کلائنٹ گروپ is also very unmotivated. اس میں کوئی موٹیویشن چینج کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سارا بچپن تکلیفوں میں گزرا ہے, کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, معاشرے کو برا سمجھتے ہیں, فیوچر سے بالکل نا امید ہیں اور کانسٹنٹلی وائلنس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ جب آپ کے پاس آئے ہیں تھراپی کے لیے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں چینج ہونے میں, یا انہیں آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, آپ خواہ انہیں لاکھ سمجھاتے رہیں کہ جی باہر نکلو گے زندگی یوں ہے وہ ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, لوگ بہت سمجھا چکے ہیں. سو اٹس این انموٹیویٹڈ گروپ. دین جو تھراپسٹ کے لیے بہت ضروری ایک چیز ہوتی ہے جب کلائنٹ اس کے پاس آتا ہے تو یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ تھراپسٹ کو ٹرسٹ کرتا ہے, اس پہ اعتماد کرتا ہے, اس کا اعتبار کرتا ہے. ان دس سچویشن دیر از این ایبسولوٹ لیک آف ٹرسٹ. کیوں؟ سائیکالوجسٹ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے, پریزن سسٹم کے لیے کام کر رہا ہے, اسی سسٹم کے لیے کام کر رہا ہے جس کو وہ کلائنٹ جو ہے اپنی پرابلمس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. تو وہ آپ کو کیوں ٹرسٹ کرے؟ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن ان ڈوئنگ دس ورک. یہ چیز جو ہے مجھے برٹن میں جب میں کام کر رہا تھا اسٹیٹ کے لیے تو اکثر جو ہے وہ کلائنٹ یہی پوچھتے تھے کہ جناب آپ تو ان کی سائڈ پہ ہیں, آپ ہماری سائڈ پہ تو نہیں. تو انہیں یہ سمجھانا ہوتا تھا کہ جناب ہم سب ایک ہی سائڈ پہ ہیں. دا آئیڈیا از دیٹ سوسائٹی نیڈس بیٹر سٹیزنس اینڈ وی وانٹ ٹو میک دیز پیپل انٹو بیٹر سٹیزنس. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی کلائنٹ ایک سائڈ پہ اور تھراپسٹ دوسری سائڈ پہ ہے, یہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیک آف ٹرسٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے جو میں آپ سے پہلے بات کرتا رہا ہوں کانفیڈینشیلٹی کی اور دوسرے جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کافی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے when you're working in the legal system. Then there is also a lack of rapport.
لیک آف ریپور اس طرح کہ جناب آپ لاکھ کوشش کرتے رہیں ایسے لوگوں سے ایک اچھا تعلق بنانے کی، اس میں ٹائم لگتا ہے، بہت محنت لگتی ہے. اینڈ فائنلی دیز پیپل ہیو نو ریلیشن شپ اسکلز اور ایبلٹیز. اگر ان میں کچھ بھی ریلیشن شپ اسکلز اور یا ایبلٹیز ہوتی تو وہ اس سچویشن میں ہوتے ہی نہ جس میں اب ہے. سو دیٹ از ون تھنگ which I find is very significant. So, summing up these salient features of the violence reduction group, the important thing is that we want to change dynamic factors. We want to change these factors that are, that can be changed. اصل بات یہ نا ان فیکٹرز کو چینج کرنے کی کوشش کرنا جو چینج نہیں ہو سکتے is a lost cause, یا ان فیکٹرز پہ زیادہ اسٹریس کرنا بہت ہی مشکل بات. Let me give you an example. لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ شخص جس نے بہت زیادہ سیکشل ایکٹیویٹی ایکسپیرئنس کی ہو ٹین ایج میں بہت مختلف لوگوں کے ساتھ اور بہت اس کے کوئی موریلٹی نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ زیادہ وائلنٹ ہو. فائن، لیکن از اٹ something that we can control now? اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اب کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اب چینج کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو نائف کی مثال دی تھی کہ اگر وہ نائف کیری کرتا ہے اور نائف کیری کرنا چھوڑ دے تو ایک سٹیپ ہم نے لے لیا ہے in the right direction. We have taken a step in the right direction and we have moved that person one step closer to improvement. اچھا، اس میں پھر ہم اپنی فیوریٹ فریم ورک میں آ گئے ہیں which we call stages of change. تو stages of change کا آئیڈیا لیا ہے وانگ اور گارڈن نے اور اس کو اپلائی کر دیا ہے اپنے رسک اسکیل پہ. یعنی انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان میں سے کوئی بھی فیکٹر لیں، جیسے وہی نائف یوز کی مثال ہے، ویپن یوز کی مثال ہے، تو اس میں ہم 5 سٹیجز میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کلائنٹ کی ڈیولپمنٹ کو. ایک ہے پری کانٹمپلیشن، دوسرا کانٹمپلیشن، تیسرا پریپریشن، چوتھا ایکشن اور پانچواں مینٹیننس. پری کانٹمپلیشن کیا ہے کہ پتا ہے، کچھ آئیڈیا ہے کہ جی بری بات ہے ویپن یوز، لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے. کانٹمپلیشن میں ایک وہ انسان سوچنا شروع کر دیتا کہ جناب یہ جو میں ویپن یوز کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. پریپریشن سٹیج میں کیا ہوتا ہے، وہ کچھ ایکٹیو سٹیپس لیتا ہے. مثلا اپنے روم میں جہاں جہاں اس نے کوئی ویپن چھپایا ہوا ہے وہ اتھارٹیز کے حوالے کرتے کہ جی یہ لیجیے، آئی ایم ریڈی ٹو ٹرن اے نیو لیف، آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک اے فریش اسٹیپ. ایکشن کیا ہے کہ اب یہ اس طرح کے اسٹیپس لیے ہیں تو ثابت ہو کہ جناب پچھلے 1-2 مہینے سے وہ شخص جو ہے اس نے کوئی کسی قسم کا ویپن نہ کیری کیا ہے، نہ یوز کیا ہے، نہ اس کے سیل میں سے کوئی برآمد ہوا. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ شخص ایکشن فیز میں آ گیا ہے، ایکشن سٹیج میں آ گیا ہے. اور مینٹیننس کیا ہے کہ اگر پچھلے 1-2 سال میں اس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی اور اس نے بالکل ویپن یوز نہیں کیا اور اپنے ساتھ کیری نہیں کیا، تو وی کین سے the person is now maintaining the change. And the same principle can be applied to all the dynamic factors in the violence risk scale. اچھا، اب وائلنس رسک اسکیل پہ ان 5 stages of change کا اپلائی کرنا کہلاتا ہے وائلنس ریڈکشن پروگرام. ٹھیک ہے، تو لیٹس لک ایٹ ہاؤ دے وڈ ڈو اٹ ود دا ڈائنامک فیکٹرز. اس میں پہلا ڈائنامک فیکٹر ہے ایموشنل کنٹرول. Now you must realize that it's a very important factor. ایک شخص جسے اپنی ایموشنز پہ کنٹرول ہی نہیں ہے وہ کیسے امپروو کرے گا اپنے آپ، کیسے اپنے بیہیویئر کو امپروو کرے گا؟ سو وی اسٹارٹ ود ایموشنل کنٹرول اینڈ وی گیو ہیم ایکسرسائزز ٹو کنٹرول ہز ایموشن. مثلا رول پلے کرتے ہیں ہم ایک گروپ سچویشن میں، گروپ تھراپی کے دوران، کہ جناب ایک شخص ہے وہ کانسٹنٹلی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ اس رول میں آ سکتا ہے کہ کسی اور پیشنٹ کو اس رول میں لے آتا ہے کہ وہ اس کلائنٹ کو برا بھلا کہے. اب کلائنٹ کو یہ پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ریئل سچویشن ہے،
اور اس میں اس نے بتانا ہوتا ہے کہ جناب جب اسے غصہ آنا شروع ہوگا تو وہ ہاتھ کھڑا کر. ٹھیک ہے, یہاں یہ دس وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ. اور جب وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو دوسرا شخص اسے برا بھلا کہنا چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اینڈ دین وی ہیلپ دا پرسن ٹو کام ڈاؤن تھرو ریلیکسیشن, تھرو ڈیپ بریدنگ, تھرو ڈرنکنگ اے گلاس آف واٹر, تھرو ٹیلنگ ہمسیلف تھنگز لائک I am not going to hit him. I am going to be a good citizen. I'm going to be a good person. Good people don't hit other people. اس طرح کی ہم کوپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, اچھے انسان دوسروں کو مارتے نہیں ہیں, کوئی انہیں گالی گلوچ بھی کرے, برا بھلا بھی کہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. Now that is something that we can also borrow heavily from our religious tradition, کہ غصہ حرام ہے اور کسی کو مارنا پیٹنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہم اسے ری انفورس کرتے ہیں تو وہ پریکٹس کرتا ہے. Now that is the important thing. لیکچر تو دینے کو ہم سب دیتے ہیں, ساری دنیا لیکچر دے سکتی, لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے ہم اسے پریکٹس کراتے ہیں ایسی سچویشن کی جس میں غصہ آئے, غصہ لایا جائے اور پھر وہ انسان سے قابو کرے. کچھ ایسی سچویشن انگزائٹی, جن لوگوں کو انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے, پریشانی زیادہ ہوتی ہے, اور اس پریشانی کو وائلنس اختیار کریں تو ان کو انگزائٹی پیدا کرنے والی سچویشن رول پلے کرائی جاتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس انگزائٹی پیدا کرنے کی جو سچویشن ہے جب وہ آتی ہے, پریٹینڈ کرتے ہیں ہم کہ وہ انگزائٹی پروڈیوسنگ سچویشن ہو رہی ہے, تو کلائنٹ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس انگزائٹی کو کنٹرول کرے, اس میں ریلیکس کرے, اپنی انگزائٹی پہ قابو پائے کچھ حد تک. جب یہ قابو پاتا ہے تو وی کین سے دیٹ ہی از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, ہی از موونگ فرام کانٹمپلیشن ٹو ایکشن. تو یہ ایکشن ہم ویو کرتے ہیں رول پلیز میں. یہ میں خود آپ کو بتاؤں, میں اینگر مینجمنٹ گروپس رن کرتا تھا, تو ایک رول پلے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جب میں پریکٹس کے طور پہ ایک کلائنٹ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو وہ اس کو صحیح تصور کرنے لگا اور اٹھ کے he was about to hit me. تو اسے ایک اور کلائنٹ نے اس وقت اسے پکڑا اور کہا کہ دیکھو یہ ہم کھیل میں کر رہے ہیں, صحیح نہیں ہو رہا. تو یو مسٹ ریئلائز دی امپورٹینس اینڈ دا سیریسنیس آف دس ایکسرسائز. یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی صرف ایک تماشا ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کو اس طرح برا بھلا کہتے ہیں کہ ان میں واقعی بہت شدید غصہ آ جاتا ہے, اور پھر ہم انہیں پریکٹس کراتے ہیں کہ اس غصے کو یا انگزائٹی کو یا ڈپریشن کو, جو بھی ان پہ اس وقت اسٹیٹ آ رہی ہے, اس کو کنٹرول کریں. سو ایموشنل کنٹرول میں بہت سی ایکسرسائزز ہیں. پھر اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ نیگیٹو ایموشن لا کے اسے کنٹرول کیا جائے. بہت سی ایموشنز ہیں جو کلائنٹس نے اچھی طرح سے ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی. مثلاً بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ کلائنٹس نے کم ایکسپیرینس کی ہوتی. تو ہم اس طرح کی سچویشنز کریٹ کرتے ہیں, اس طرح کے رول پلیز کریٹ کرتے ہیں, اس طرح کے سیناریوز کریٹ کرتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے خوشی, حیرت, ڈپریشن, انگزائٹی, اینگر, نیگیٹو ایز ویل ایز پازیٹیو, they experience a whole range of emotions. تو جیسے ہم نے فورینزک سائیکو تھراپی میں کہا تھا نا کہ ہم ایکسپیرینسز کی رینج بڑھاتے ہیں, اسی طرح یہاں ہم ایموشنز کی رینج بڑھاتے ہیں کلائنٹ کے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک کلائنٹ ایسا تھا جسے کوئی بھی سچویشن ہو نیگیٹو اسے غصہ آتا تھا. جہاں انگزائٹی ہونی چاہیے اسے غصہ آتا تھا, جہاں ڈپریشن ہونی چاہیے اسے غصہ آتا تھا, جہاں ہم کہتے ہیں اداس ہونا چاہیے انسان کو اسے غصہ آتا تھا. تو بعض اوقات بعض لوگ اپنا صرف ایک ہی ایموشنل ریئیکشن آتے. تو ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو ٹرین کیا جائے ایکسپیرینس ڈفرینٹ تھنگس, ڈفرینٹ ایموشنز, اور اس ڈفرینٹ ایموشنز کو ایکسپیرینس کرنے سے انسان کا ایموشنل ایکسپیرینس کا ریپرٹوار بڑھانے سے بھی ایموشنل کنٹرول پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان جو ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ یہ ایموشن بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے, یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے, یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے, تو پھر اس میں نہ صرف اپنی ایموشنز کی اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, تھوڑا بہت ایموشنل کنٹرول بھی پیدا ہوتا ہے. یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ ایبسولوٹ ایموشنل کنٹرول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے.
خواہ وہ پرفیکٹ سے پرفیکٹ انسان کیوں نہ ہو. اداسی جب آتی ہے تو کئی دفعہ اپنے کنٹرول سے نہیں جاتی ہے. اسی طرح پریشانی کئی دفعہ آتی ہے تو اسے کنٹرول کرنا بیکار ہوتا ہے. لیکن تھوڑی بہت کوشش تو ہر انسان کرتا ہے اور کچھ حد تک کامیاب ہوتا ہے. وی نو دس, ٹھیک ہے نا. اور ایموشنز پر قابو پا سکے یا نہ پا سکے, اس کے نتیجے میں جو بیہیویئر ہوتا ہے اس پہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی اگر غصہ آتا ہے, ہو سکتا ہے ہم غصہ آنے کو نہ روک سکیں, لیکن غصے کے نتیجے میں ہم اگر کسی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہم بول سکتے ہیں. دیٹ از وائی ان آور ریلیجن we don't get gunah or sin on emotions. We get sin or punishment for our behavior. یہ ڈسٹنکشن بڑی ضروری ہے. اگر میرے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے, اس خیال پہ مجھے سزا نہیں ملے گی, اس خیال پہ مجھے پنشمنٹ نہیں ملے گی, لیکن اگر میں اس خیال پہ امپلیمنٹ کروں گا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی. So even that idea needs to be brought home to patients. That they are not responsible for their thoughts. What they are responsible for is the action. And therefore, emotional control جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے towards behavioral control. Violence during institutionalization is the second dynamic factor. اب ایک شخص نے پہلے جو کچھ کیا سو کیا, اس وقت وہ جیل میں ہے, اور اگر اس وقت جیل میں وہ کانسٹنٹلی لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, یہ ایسی چیز ہے جسے ہم کم کر سکتے. کیوں؟ اگر ہم اس وقت in the here and now, in the present moment, if we can help that person change and control his violence against others, we will succeed in controlling his behavior outside of the prison as well. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اس کا ایک وائلنٹ لائف سٹائل ہے, وہ اسی کو پرپیچویٹ کر رہا ہے انسٹیٹیوشن. تو اگر ہم انسٹیٹیوشن میں چینج کر لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو وہ بہت طرح سے باہر کے ماحول پہ بھی اثر انداز ہوگا. ایبسلیوٹلی نہیں, ظاہر ہے کہ پرزن میں ایک کنٹرولڈ ماحول ہے, باہر سڑکوں پہ گلیوں میں کنٹرولڈ ماحول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی میں ایک بہت بڑی امپروومنٹ آ جائے گی. جو شخص اگر انسٹیٹیوشن کے اندر وائلنٹ ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اندر نان وائلنٹ ہو جائے. سو دیئرفور we again take that person through these different stages of change and we help him move towards non-violence in the institution. یعنی فرض کریں کہ وہ شخص جو ہے دوسروں کو مار پیٹ کر کے ان کے سگریٹ چھینتا. اچھا, اب پرزن میں سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ ایک بڑی عیاشی ہے. کیوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہیں, اور اسٹریس کو دور کرنے کے لیے وہ اسموک کرتے. ویری common sense, understandable thing. اچھا, اب وہ چونکہ اس میں وائلنس کا استعمال کر رہا ہے اور اسے یہ کہا جائے کہ جناب آپ یہ نہیں کریں گے, اور اس کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر دیا جائے کہ جناب جس دن بھی آپ کسی کو مارے پیٹے بغیر جو دن بھی گزاریں گے, اس دن آپ کو ایک ایکسٹرا سگریٹ آپ کے کوٹے میں شامل کر دیا جائے. اینڈ یو کین سی کہ وہ کتنا ہیوی اسموکر ہے. سم ٹائمس 1 cigarette, sometimes 2, sometimes 3. That depends on the situation, that depends on the person, that depends on his smoking habit. لیکن this can serve as a very good reward. اور کیا ہوگا کہ وہ اگر ایک دن بھی اسکپ کرتا ہے وائلنس کے بغیر, اور اس دن اسے آپ ریوارڈ کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ He will like to spend more days without violence. اور اس میں ایک چیز جو نیچرلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گڈ بیہیویئر. گڈ بیہیویئر کے نتیجے میں پرزن جو سروس ہے, پرزن کی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی پیشنٹ کو ریوارڈ کرتی ہے, پرزنر کو ری انفورس کرتی ہے اس کے گڈ بیہیویئر کو. تو گڈ بیہیویئر کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ سزا بھی مختصر کر دی جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریوارڈز کی جو ہے تعداد بڑھائی جا سکتی ہے, ان کی انٹینسٹی بڑھائی جا سکتی ہے, تاکہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن کے دوران جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے. اینڈ دیٹ ایز یو سو کین بی ڈن
through simple means. Then the third factor they talk about is weapon use. اچھا ویپن یوز کی میں نے آپ کو ابھی مثال پہلے میں دے چکا ہوں کہ کوئی شخص اگر نائف کیری کر رہا ہے تو اسے آپ ری انفورس کریں, ریوارڈ کریں کہ وہ اس طرح کا بیہیویئر بند کر دے. اچھا اب پریزن میں جو ہے سرچز کے ذریعے اور تلاشیوں کے ذریعے ہم کمرے کی جو ہوتی ہیں ہم یہ ممکن بنا سکتے ہیں کہ انسان ویپن یوز نہ کرے, لیکن لوگ پھر بھی چھپا لیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں کسی طریقے سے. تو اس کو جو ہے مانیٹر کر کے اور اگر کچھ عرصے اس شخص سے کوئی ویپن نہ نکلے ہم اسے ریوارڈ کر سکتے ہیں فار نان ویپن یوز. دین اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر از انسائٹ انٹو وائلنس, یعنی وائلنس کی جو ریزنز ہیں, جو بھی اس کے اندر عوامل کار فرمائیں, ان کی سمجھ بوجھ کہ وائلنس ہوتا کیا ہے اور میں جب وائلنس کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں. مثلا کچھ شخص انسٹرومینٹل وائلنس کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, وہ سگریٹ پینا چاہ رہا ہے, اس کے پاس سگریٹ ختم ہو چکے ہیں, دوسرے کے پاس کافی سگریٹ ہیں, اسے ایک تھپڑ لگاتا ہے, کہتا ہے نکال بھائی سگریٹ, وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا, تو وہ اب چھری نکال, تو اب اسے وہ سگریٹ لے لیتا ہے. دیٹ از انسٹرومینٹل وائلنس. ٹھیک ہے. دوسرا ایک ہو سکتا ہے پیورلی ایموشنل وائلنس. مثلا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, دوسرے نے اسے گالی دی, اس نے غصے میں آ کے چاقو اٹھایا اور اسے گھونپ دیا. اچھا اب یہ دو مختلف قسم کے وائلنس ہیں, مختلف قسم کے ایکٹ ہیں. ڈز دا پرسن نو وائی ہی ڈیڈ واٹ ہی ڈیڈ, یعنی جب آپ اسے پوچھیں بھی تمہیں کیا فیلنگ ہوئی جب اس نے تمہیں گالی دی, کہ مجھے بہت سا غصہ چڑھا, میرا دل کیا کہ میں بس اسے مار ڈالوں. اچھا اب یہ بات صحیح تھی یا نہیں تھی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اپنے وائلنس کو, اپنے تشدد کو, اپنے ایکشنز کو سمجھنا, اور اگر اس میں سمجھ نہیں ہے تو کیسے پیدا کی جائے گی؟ اگین تھرو دا کائنڈز آف ایکٹیویٹیز دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ, گروپ میں رول پلے کر کے, اسے غصہ چڑھا کے, پھر دیکھا کہ اچھا اب کیا دل کر رہا ہے, توڑ پھوڑ کرنے کو دل کر رہا ہے, کس طرح کی کیا چیز وغیرہ وغیرہ. وہ کہے گا ہاں میرا اس وقت جب اس نے مجھے فلاں بات کہی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبوچتا. تو کیسے روکا پھر آپ؟ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ تو صرف ہم ڈرامہ کر رہے ہیں, پلے کر رہے ہیں, اس میں کوئی حقیقت. تو اس طرح کی ایکسرسائز سے اس میں اپنے وائلنس کے اندر انسائٹ پیدا کروائی جاتی ہے, اور جتنی انسائٹ بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا مزید وائلنس کا رسک کم ہوتا چلا جاتا. سو دیٹ از ون ادر فیکٹر. دین مینٹل ڈس آرڈر. ایک شخص ڈپریسڈ ہے, اتنی شدید ڈپریشن ہے کہ نہ کچھ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ وہ جو ہے اسے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے, نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ جناب کوئی پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹی کرے, اس کے ساتھ کوئی ہلا گلا کرے, کچھ دل نہیں کر. تو اگر اسے شدید ڈپریشن ہے, کی ہسٹری بھی ہے بہت خوفناک, تو اس بات کے چانسز ہیں کہ وہ ڈپریشن کے اندر کوئی اور خطرناک جرم کر بیٹھے گا. پریزن کے دوران ہی وہ ہو سکتا ہے کسی کا گلا دبوچ دے, اگر ویپن بھی نہیں ہے اس کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا گلا دبوچ ڈالے, اسے مار ڈالے. سو دیٹ از سم تھنگ that we need to be aware of. The mental disorder is a very important risk factor. اچھا یہاں ضروری نہیں ہے کہ النس کی سیریسنس سے وائلنس. مثلا بعض لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, اس کیس میں وائلنس کا رسک ذرا کم ہو جاتا ہے, کانٹریری ٹو پبلک اوپینین. لوگوں کے ذہن میں پاگل کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ سڑکوں پہ جا رہا ہے, لوگوں کو پتھر مار. دیٹ از اے ویری اسمال پرسینٹیج آف پیپل ود mental disorder. Most people with mental disorder, severe mental disorder or illness, جسے ہم کہتے ہیں psychosis, وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں, دوسروں کو اس طرح تنگ نہیں کرتے. ہاں جہاں میں بات کر رہا ہوں ڈپریشن کی یا انگزائٹی کی یا obsessive compulsive behavior کی, ان کیسز میں اگر پریزن میں ایک شخص ہے اور اس کی وائلنس کی ہسٹری ہے تو وائلنس کا چانس اور بھی بڑھ جاتا ہے. اگر مینٹل ڈس آرڈر ہو تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟
ہمیں اس مینٹل ڈس آرڈر کو بھی کنٹرول میں لانا ہے, اسے امپروو کرنا ہے, اسے ٹریٹ کرنا ہے, چاہے اس کے لیے میڈیکیشن یوز کی جائے یا اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ سائیکو تھراپی تو ہم کر رہے ہیں, ایموشنل کنٹرول کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو جب ہم ایموشنل کنٹرول کے لیے کام کر رہے ہیں تو مینٹل ڈس آرڈر بھی امپروو ہوگا, لیکن مینٹل ڈس آرڈر کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور اگر ہم کلائنٹ کو اس ڈپریشن میں سے نکال کے اسے موٹیویٹ کر کے اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرے, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے, تو وائلنس کے چانسز بھی کم ہوتے جائیں گے, وائلنس کا رسک بھی کم ہوتا جائے گا. دیٹ از سم تھنگ ویئر control of mental disorder is very, very important. Now we come to something more fundamental, which requires a treatment program all on its own, and that is substance abuse. Substance abuse کیا ہوتا ہے؟ Substances ہمیں پتا ہے طرح طرح کے ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہم کھاتے بھی ہیں اس میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں ہر چیز میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر چیز کیمیکلز سے ہی بنی ہے. اور ہر چیز میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ نہ صرف ہماری باڈی کو نیوٹریشن دیتے ہیں, وہ ہمارے برین کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دوپہر کو کھانے کے بعد لوگوں کو نیند آنی شروع ہوئی. اچھا, وہ کھانے میں ایسے سبسٹنسز ہوتے ہیں جو ہمیں نیند کی طرف لے کے جاتے ہیں. اکثر لوگ مثلا جب خشخاش کھاتے ہیں تو انہیں زیادہ نیند آتی ہے, ٹھیک ہے نا, بیکاز اٹ کمز فرام این اوپیٹ بیسڈ پلانٹ. اچھا, اسی طرح جو ہے کچھ کھانے جو ہیں وہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بہت طاقت آ گئی ہے, اور ہم بہت مچھلی مثلا بہت لوگ کھاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہو گئے. اس طرح اور بھی ہیں, گوشت کے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں میٹ کا کھانا کھا کے دوپہر کو تو پھر سو جاتے ہیں. And there are all these different kinds of things. کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے کے بعد آپ زیادہ الرٹ محسوس کرتے ہیں. So these different things, these different plants or foods have different kinds of chemicals and they have different kinds of effects on our brain. اچھا, لیکن کچھ سبسٹنسز ان کھانے پینے کی چیزوں سے یا ان پلانٹ سے الگ کر لیے جاتے ہیں, ایکسٹریکٹ کر لیے جاتے ہیں, جیسے افیم ہے, حشیش ہے, اور پھر کچھ چیزیں ہیں جو لیبورٹریز میں مزید ریفائن کی جاتی ہیں انٹو فارمز آف پاؤڈرز اور ٹیبلٹس اور کیپسولز اور پلز آف ڈفرنٹ کائنڈ, اینڈ مینی آف دیز آر انلیگل سبسٹنسز. اسی طرح ہم سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ میں بھی جو ہے عام طور پہ نکوٹین ہوتی ہے, اور نکوٹین جو ہے وہ بھی ایک سبسٹنس ہے. لیکن جو ہمیں فرق سمجھنا ہے کہ نکوٹین یا چائے میں جیسے کیفین ہوتی ہے, یہ وہ سبسٹنسز ہیں جو انسان کو تھوڑا سٹیمولیٹ کرتے ہیں, تھوڑا ایکٹیو بناتے ہیں. ہوتا ہے نا اکثر نیند آ رہی ہو تو لوگ چائے پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں. اسی طرح جو کچھ باٹل ڈرنکس ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں, ان میں جو اسپیشلی کلرڈ جو ہیں ڈرنکس, ان میں کیفین ہوتی ہے جو کہ ہمیں جگاتی ہے یا الرٹ بناتی. تو ایسے سبسٹنسز عام طور پہ لیگل نہیں ہوتے. ہاں, لیکن افیم, چرس یا شراب, یہ سبسٹنسز چونکہ آپ کو ایک تو نشہ آور ہیں, دوسرے آپ سے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس پہ افیکٹ کرتے ہیں, اس لیے ان پہ اکثر اسٹیٹس کنٹرول کرتے ہیں. پاکستان میں تو ریلیجس ریزنز بھی ہیں نشے کو بین کرنے کے, اسی لیے الکوہل بھی بینڈ ہے. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں فار انسٹنس گو الکوہل بینڈ نہیں ہے, اس کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ میں آپ سے ایک سمپل اسٹیٹسٹک شیئر کرتا ہوں. جس اسپیشل ہاسپٹل میں میں کام کر رہا تھا, میکسیمم سیکورٹی ہاسپٹل میں, وہاں 80% سے زیادہ کرائمز کا تعلق شراب سے تھا
اور اگر شراب سے نہیں تھا تو مختلف قسم کی ڈرگز سے تھا. That should tell us something about the nature of substance abuse. تو سبسٹنس ابیوز میں کیا ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کے سبسٹنسز کو استعمال کرتے ہیں, کسی بھی ریزن سے شروع ہو سکتا. یوزلی ٹپکلی اٹ از بیڈ کمپنی. جس کمپنی میں اس نے بندے نے, جس صحبت میں اس نے بچپن سے برائی سیکھی, وائلنس سیکھا, اسی صحبت میں, اسی کمپنی میں ڈرگز بھی موجود. لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک 10 سالہ بچہ جسے گھر میں کھیل رہے ہونا چاہیے, ماں باپ کا پیار ملنا چاہیے, اگر وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے یا پک پاکٹنگ کر رہا ہے, موبائلز چورا رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کرائم کر رہا ہے, تو اس کی ایموشنل سٹیٹ کیا ہے, اس کے جذبات کیا ہے, اور ان پینفل جذبات کو مٹانے کے لیے اسی کمپنی میں جب اسے ڈرگ ملتی ہے, اسی صحبت میں جب اسے کوئی نشہ آور چیز ملتی ہے, تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کا ایڈکٹ ہو جانا, کیونکہ وہ نشہ جو ہے اس وقت اسے وہ اپنا دکھ, اپنی تکلیف, اپنی جو ایموشنل پین ہے وہ بھلانے میں اس کی مدد کر رہا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ جسٹ ٹرو آف لوور سوشیو اکنامک پیپل. اپر کلاس میں بھی, مڈل کلاس میں بھی آپ کو ایسے بچے ملیں گے جو پیرنٹس جو ہیں ان کو ٹھیک طرح سے جب ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ ڈرگز کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور اگر ان کی صحبت میں ڈرگز موجود ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے ڈپریشن کے مریض کو کوئی ڈپریشن کے خلاف دوائی دے دی جاتی ہے, اسی طرح یہ لوگ اس انلیگل سبسٹنس کو, اس نشہ آور دوائی کو, خواہ وہ چرس کی صورت میں ہو, افیم کی صورت میں ہو, ہیروئن کی صورت میں ہو, یا کسی بھی ایسی چیز کی صورت میں ہو جو اس کو سود کرتی ہے, اس کو کام ڈاؤن کرتی ہے, اس کو بہتر فیلنگ دیتی ہے. سو سبسٹنس ابیوز از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈائنامک رسک فیکٹر. وہ لوگ جو سبسٹنس مس یوز پہ قابو نہیں پا سکتے وہ کسی طرح بھی وائلنس کو چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. Now, notice this, I'm making a very strong statement. وہ شخص جو پہلے سے بہت زیادہ وائلنٹ ہے اور اس کے اتنا زیادہ وائلنٹ ہے کہ اسے وائلنس ریڈکشن پروگرام میں ڈالا گیا ہے اور اسے سبسٹنس مس یوز کی عادت بھی ہے, تو جب تک وہ سبسٹنس مس یوز نہیں چھوڑے گا اس کی باقی ساری پرابلمز حل نہیں ہوں گی. So this is the reason why I am saying that substance misuse is the pivotal factor among these dynamic factors. مثلاً emotional control. بھئی ایک شخص کو جب غصہ آنے لگا تو اس نے نشہ کر لیا, غصہ چلا گیا. پریشان ہونا شروع ہوا, انگزائٹی ہوئی, دل زور زور سے دھڑکنے لگا, نشہ کیا, انگزائٹی کنٹرول میں آ گئی. ڈپریشن ہوئی, پریشانی ہوئی, اداسی ہوئی, نشہ کیا, کنٹرول میں آ گئی. اینڈ دین انڈر دی انفلوئنس آف دیٹ ڈرگ ہی از کمیٹنگ آل ہز کرائمس. جتنا بھی وائلنس ہے اب وہ اس ڈرگ کے انفلوئنس میں کر. تو ایموشنل کنٹرول تو وہ سیکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس نشے کو نہیں چھوڑے. اس نے تو ایموشنز کو ایکسپیرئنس کرنا ہی چھوڑ دیا, وہ بے حس ہو جاتا ہے سبسٹنس یوز کے نتیجے میں. تو بہت ضروری ہے ایسے شخص کو کہ ان ساری ایموشنز سے, ان سارے ایکسپیرئنسز سے اسے گزارا جائے وداؤٹ دا سبسٹنسز, اور اس میں یہ ہمت اور یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے, اپنی ایموشنز کو پہلے تو ایکسپیرئنس کر سکے, انہیں برداشت کر سکے,
اور پھر کچھ اور طریقے ڈھونڈے اپنے آپ کو کام کرنے کے، اپنے آپ کو سکون دینے کے. مثلاً ایکسرسائز، ورزش جو ہے وہ بڑی اچھی ایک چیز ہے جو آپ کو مدد دیتی ہے اپنی ایموشنز کو قابو میں لانے کی. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے یوتھ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب انہیں اسپورٹس کے موقع ہونے چاہیے، ان کے فزیکل ایکٹیویٹی کے موقع ہونے چاہیے، ان کے پاس ایکسرسائز کے مواقع ہونے چاہیے، تاکہ وہ آپ اپنی ساری جو پریشانیاں اور ایموشنل پرابلمز ہیں ان کا ایک چینل میں اس کا اظہار کر سکیں. سو سبسٹنس ابیوز پریونٹس فیلنگ اے ہول رینج آف ایکسپیرینسز. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں سبسٹنس ابیوز کو کم کرنے کے لیے اس میں بہت زیادہ محنت لگانی ہوتی. یعنی میں آپ کو یہ ایک بات عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک وائلنس ریڈکشن پروگرام میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سبسٹنس کسی قسم کا یوز نہیں کرتے اور دوسرے وہ جو سبسٹنسز یوز کرتے ہیں، تو نان یوزرز جو ہیں ان کی امپروومنٹ کے، پروگرس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور جو یوزرز ہیں ان کے چانسز بہت کم ہیں اور ان پہ بہت زیادہ محنت درکار ہے. سو بوتھ آف دیز تھنگز ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہوپلیس سچویشن، سبسٹنس ابیوز میں بھی ہوپلیس سچویشن نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی سبسٹنس کا عادی ہے وہ ول پاور کے ذریعے اس کو چھوڑ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ جناب ہر ایک شخص میں تو اسٹرانگ ول پاور نہیں ہوتی، لیکن یہی کام پھر تھراپسٹ کا ہے نا کہ وہ ول پاور کو اس حد تک ڈیولپ کروائے آپ کی کہ آپ اس سبسٹنس کو چھوڑ سکیں. سو دیٹس ون ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ناؤ another very important dynamic factor is the stability of relationship with a significant other. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شخص پریزن میں ہے، بہت وائلنٹ ہے، وائلنس کی ہسٹری ہے، لیکن شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے بچوں کا بہت خیال کرتا ہے، تو یو کین یوز دیٹ ٹو اسٹرینگتھن the program. You can use that to strengthen your intervention. You can use that to help with other factors. اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھا آدمی بنانے کے لیے جو موٹیویٹ کرنا ہے اس کے لیے یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اور اگر اس ریلیشن شپ میں کوئی ڈفیکلٹی آ رہی ہے تو تھراپسٹ کو سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس ریلیشن شپ کو امپروو کرنے میں مدد کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک شخص ہے وہ پریزن میں ہے، اس کی وائف جو ہے پچھلے 7 سال سے لیٹس سے ان کی شادی ہے اور بڑی اچھی چل رہی تھی، اب کچھ اس میں ڈفیکلٹیز آ گئی ہیں، اس شخص کو شکایت ہے کہ جی میری بیوی جو ہے اس نے جو مجھے اتنی توجہ نہیں اب دے رہی، یا مجھ سے ملنے کم آئی ہے یا وغیرہ. تو اب تھراپسٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ریلیشن شپ کو جتنا بھی اس کے کنٹرول میں اسٹیبل کرنے میں اس کی مدد کرے. اور اگر وہ ریلیشن شپ اسٹیبل ہو جاتا ہے کچھ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرونشن ہے جو اس شخص کو بہتر بننے میں، بہتر انسان بنانے میں، اس کو وائلنس اس کا کم کرنے میں بہت اچھی ثابت ہو سکتی. سو دیز آر سم آف دا فیکٹرز. لیٹس لک ایٹ سم مور فیکٹرز ہیئر. ایک ہے وائلنٹ لائف اسٹائل. اب وائلنٹ لائف اسٹائل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بات کر چکے ہیں کہ جناب وائلنس ڈیورنگ دی انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر، ٹھیک ہے، لیکن وائلنٹ لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسٹیٹیوشن میں نہیں، انسٹیٹیوشن سے باہر اب اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. شخص ہے اس نے انسٹیٹیوشن کے دوران تو وائلنس چھوڑ دیا، لیکن جیسے ہی باہر نکلا اس کا ایک پرانا ساتھی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم نے مجھ سے فلاں وقت اتنے پیسے لیے تھے، پیسے نکالو. اور اب ان صاحب کو غصہ چڑھ گیا کہ دیکھو پریزن میں ایسی سچویشن نہیں ہوئی تھی، اب باہر آ کے یہ سچویشن ہو گئی. اب کیا وہ کر رہے ہیں؟ از بیک ٹو his old
وائلنٹ لائف اسٹائل. تو ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ کلائنٹ کو ہیلپ کرے کہ وہ اپنے اس وائلنس پہ بھی کنٹرول کرے جو پریزن سے باہر ہے. اچھا, اب اس پروگرام کی اہمیت سمجھیے کہ یہ صرف پریزن کے اندر نہیں چل رہا. یہ جب انسان پریزن سے نکل گیا ہے, آپ نے دیکھا کہ جناب اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آ گئی ہے. ہم نے اسے پریزن سے نکالنا تو ہے, لیکن اسے یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے کہ ہفتے میں ایک بار سائیکالوجسٹ سے ملیں, اور اس میں آپ اس کے وائلنٹ لائف سٹائل کو مینج کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے کہ کس طرح اپنی زندگی میں سے وائلنس کو نکالے. سو آئی ہوپ دس پوائنٹ از کلیئر. پھر ایک اور ڈائنامک فیکٹر وہ ہے کرمنل پرسنالٹی. ایک شخصیت, ایک پرسنالٹی جو کہ جسے ہم نے سائیکوپیتھی چیک لسٹ پہ استعمال کی, اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہم نے کہا اس میں ہے, اور اس کی شخصیت ہی پوری کی پوری کرمنل ہے. تو اس کے ساتھ ہم کیسے کام کریں؟ اب اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ فیکٹرز تھے جو فیکٹرز انسان کو کرمنل بناتے ہیں, مثلا دوسروں کے جذبات کا احساس نہیں ہے, دوسروں کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی, یا ایک بے حسی سی انسان میں آ جاتی ہے. تو اس میں پرسنالٹی فیکٹرز کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. ایک شخص جھوٹ بہت بولتا ہے, اسے یہ عادت ڈالی جائے کہ بھئی جھوٹ کم سے کم بولے. کیوں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر کرائمز کا اور جھوٹ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ جو چیز ہمارے مذہب میں بھی ہے نا کہ سچائی جو ہے برائی سے روکے گی, سچائی برائی سے روکتی ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائی کے ساتھ ساتھ ملے گا. آپ اپنی زندگی میں نوٹ کریں, جہاں جہاں آپ نے جھوٹ بولا ہے, وہ صرف جھوٹ بذات خود ایک گناہ نہیں ہے, وہ کسی یا گناہ کو کور کر رہا ہے, یا کسی بری نیت کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, یا کسی نہ کسی طرح اپنی کسی خامی پہ, برائی پہ پردہ ڈالنے کے. تو جھوٹ جو ہے اس کو ہم اگر کم کرنے پہ ایمفسائز کرتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اف اٹ از اے ڈیزیز, تو پرسنالٹی, کرمنل پرسنالٹی ٹرانسفارم ہونی شروع ہوگی. سو وٹ ون لاسٹ ورڈ آئی وانٹ ٹو ہیو ان دس لیکچر, اینڈ دیٹ از آن دی امپورٹینس آف ریلیجن. کہ ہمارا مذہب جو ہمیں چیزیں بتا گیا ہے, وہ چیزیں اس قسم کے جو وائلنس ریڈکشن پروگرامز ہیں ان میں ہمیں بہت نمایاں نظر آئیں گی, اور ہماری پرابلمز کو, ہماری پریشانیوں کو, ہماری ڈفیکلٹیز کو ٹریٹ کرنے میں ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ سب سے اہم ثابت ہو سکتا ہے. خدا حافظ.